دوستو یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذہب کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور ہندوؤں کی تعداد 1 ارب سے بھی زیادہ ہے، جبکہ دنیا کی جدید مذہب سکھ ازم کے پیروکار بھی تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ ہیں۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد 1,52,00,000 ہونا ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ آخر اس بات کی کیا وجوہات ہیں کہ دنیا میں اتنی کم تعداد یہودیوں کی پائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں ہوتی۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کو شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہوتے ہیں جس کے ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیوں کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا۔ یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شیشم نامی بستی سے گزرے تو آپ نے یہاں کے زمیندار جس کا نام جمور تھا اس سے 100 بکریوں کی اوز ایک زمین خریدی۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا، 15 مہینوں تک امن و ایمان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم سن تھے اور آپ اپنے دیگر بھائیوں اور ایک بہن دینا کے ہمراہ اس جگہ رہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد اس بستی شیخم میں باشندوں نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے موقع پر اسی بستی کے شہزادے شکم بن جمور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی دینا کی سیدھی سادی شخصیت بہت پسند آئی۔ اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروا دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں ایک سکون سے رہے گی اور اس میں تجارت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شمعون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ انہوں نے نہایت ہی چالاکی سے اس بستی کے فرما روا جمور سے اپنے دادا حضرت اسحاق سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ جب اس بستی کا حکمران جمور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو لاوی اور شمعون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھ دی، ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایسا شرمناک بات ہوگی جس کے خطرہ نہ ہو۔ اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائے۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن شیخم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر راضی ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیل کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی بلکہ ایک چال تھی۔ جب یہ تمام شہزادہ ختنہ کروا چکے تو اس سے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے لگے اور ایک ناگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے بعد درد میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ انہوں نے بستی کے حاکم جمور اور شہزادے شکم سمیت تمام بستی کے مردوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر بہت غمزدہ ہو گئے۔ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمعون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل پر معاف نہ کیا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا، یعنی آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم بنی اسرائیل آج بھی اپنی اسی ہٹ درمی اور نسل پرستی پر مبتلا ہے۔